وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 7، درس کا نمبر 1835. آج کا موضوع کیا آخرت پر ہمارا یقین ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین. اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 7. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی ساری خطائیں ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرما دیں گے جو عمل وہ کرتے رہے. بہت اہم بات ہے. اور دیکھیں، ہر انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے نا تو اس کے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اچھے اعمال کا اچھا رد عمل ہوگا اور برے اعمال کا برا ہوگا. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہی بات ہم نے نظر انداز کر دی ہے. رد عمل پر ہمارا یقین نہیں ہے. حالانکہ عام طور پہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں یعنی جو محاورے ہیں زبانی، جو زبانوں میں، مختلف زبانوں میں، تو ہر زبان میں یہ بات موجود ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو بوگے وہ کاٹو گے. ایز یو سو سو شل یو ریپ. پشتو میں جس کرے آبرے بے. دیکھیں، ہم سب غافلین کی ایک ٹولی ہیں اور ایک نیند جو ہے یعنی سو رہے ہیں. ہم امت سو رہی ہے اور اس کو جگانا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود جاگ جائیں اور لوگوں کو بھی پھر جگائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں یہ نیند اچھی لگتی ہے. آج کے معاشرے میں ہمیں یہ نیند اچھی لگتی ہے اور اسی کو ہم جاگنا کہتے ہیں. دیکھیں، ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، روشن خیالی. عام طور پہ یہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں روشن خیال، ترقی پسند روشن خیال لوگ ہیں. اب
آپ کو پتہ ہے روشن خیالی ہم کسے کہتے ہیں؟ دین کی پابندیاں یہ روشن خیال لوگ جو ہیں یہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ایک بالکل ایک جملے میں اگر میں یہ بات کہوں، یہ جو بھی جتنے بھی روشن خیال لوگ ہیں نا، ان کو دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل۔ ہم سب اپنے اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں نا، ہم سب لوگ اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کی رضامندی کا کوئی پاس ہی نہیں ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں ایک بالکل کھلی ڈلی بات ہے۔ اس معاشرے کے جو اجتماعی طور طریقے ہیں، آپ دیکھ لیں، رشوت، کرپشن ہے، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ دھوکہ دینا، رشوت، کرپشن، جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جھوٹ، جبکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو سود کی لعنت اور تمام وہ اخلاقی برائیاں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ سب ہم میں موجود ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا کدھر جا رہے ہیں۔ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہمیں یعنی ہم یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور آج جو نیک پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں ان سے ہم بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اے اللہ، اے رسول، اے مومنوں، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں اپنے حال میں مست رہنے دو۔ 70 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو آباد ہوئے، برائے نام مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میری اپنی یادداشت میں 70s کی بات ہے، کوئی 4 کروڑ آبادی تھی، 4.5 کروڑ آبادی تھی، اب 22 کروڑ، 4.5 کروڑ برائے نام مسلمان تھے، اب 22 کروڑ ہو گئے۔ اور دھوکہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ایمان کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو کون سا ایمان، کون سا اسلام، یہ بس ایسی کہنے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، آج کا جو مضمون ہے اس کی طرف آتے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو محنت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان اور عمل صالح، دیکھیں یہ 2 بنیادی شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جانے کی شرط قرار دے دیا ہے۔ یعنی جو ایمان اور عمل صالح، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، یہ جنتی ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ اپنی منزل کو پانے والے ہیں۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ابھی آگے یہ مضمون آئے گا، آیت نمبر 9 میں آ رہا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ لیکن تھوڑی سی میں آپ کو اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہمیں ایمان کا مطلب بھی نہیں معلوم اور اس کے تقاضے بھی ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں ایمان کا مطلب ہے یقین، یقین، اور اس طریقے سے دیکھیں ہم جیسے کہ یہ ایک بات ہے کہ میں آپ کو ایمان کے مطلب بیان کر رہا ہوں، اسی طریقے سے ہم کسی بات پر بھی گہرائی میں نہیں سوچتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں۔ تو تدبر تو فرض ہے قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو جو تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالے ہیں۔ اس آیت کی روح سے تو یہ مضمون ہے، جو قرآن میں تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے دل پر تالے ہیں، اور ہمارے دل پر تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج اسلام، خالص اسلام کا نام ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج پاکستانی قوم کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کی حالت تو بہت زیادہ بری ہے، لیکن یہ مملکت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے نام پر دی تھی۔ آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج 28 دسمبر ہے، آج ہی اس یعنی عمران خان کے ایک وزیر ہیں فواد چودھری، وزیر اطلاعات، وہ کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ پاکستان اسلامی نظام کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ وہ کھلی وہ بے شرمی ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے لیے نہیں دیا تھا۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ ایمان کس بات پہ؟ ایمان کا مطلب یقین۔ یقین کس بات پر؟ یہ بھائی تو آپ سوچیں نا۔ دیکھیں، یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق پر یقین کر لیں، جو حقیقتیں ہیں ان کو جانیں اور اس پر یقین کر لیں۔ دیکھیں، سائنس جو ہے، سائنس یہ آج اتنی ترقی کیوں ہو رہی ہے کہ لوگوں نے معلوم کیا ایک چیز کی حقیقت کو، اور پھر اس پر ظاہر ہے کہ تجربات کیے، ایک یقین حاصل کر لیا، اور پھر وہ نتیجے سے نتیجہ نکالتے جا رہے ہیں سائنسدانان۔ نئی نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں، یہ اس کی بنیاد ایک یقین ہے کہ اس چیز کا فارمولہ یہ ہے اور یہی اس کا فارمولہ ہے۔ سائنس تو یہی ہے نا کہ آپ ایک بنیادی طور پہ آپ جہاں بھی سائنس ہے، اب جیسے کہ آج کل ہائیبرڈ فصلیں آ گئی ہیں، اور فصلیں آ گئی ہیں، بیج آ گئے ہیں، ہائیبرڈ بیج آ گئے ہیں، اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ حقیقت آپ نے معلوم کر لی ہے سائنسدانوں نے کہ بھئی یہ کھاد چاہیے، یہ بیج چاہیے، اور بیج کو اس طریقے سے اس موسم میں یا اس طرح یہ سارے آپ حقائق معلوم ہو گئے۔ مجھے یاد ہے پہلے جو کھیرا تھا، جسے پشتو میں بادرنگ کہتے ہیں، یہ گرمی کے موسم میں آتا تھا، 70s کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں مطلب یہ میٹرک کا میں طالب علم تھا، تو مجھے پتا تھا کہ یہ تو جب گرمی کا زمانہ آنے لگتا تھا تو کھیرے آ جاتے تھے، جب سردی ہوتی تھی تو کھیرے نہیں ہوتے تھے، بہت سی ایسی چیزیں۔ اب یہ جو یعنی جو فصلیں آ رہی ہیں، ہر موسم میں آپ کو کھیرا مل جائے گا، ہر موسم میں آپ کو گاجر مل جائے گی۔ پہلے موسمی، اس کو موسمی سبزیاں کہتے تھے۔ بھنڈی آپ کو ہر موسم میں مل جائے گی، آلو ہر موسم میں مل جائیں گے۔ خیر، تو میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی ایک چیز کی حقیقت کو جان لیں اور اس پر یقین کر لیں، اس سے پھر بات آگے بڑھے گی۔ بس یہ ایک بنیادی نقطہ میں کہہ رہا ہوں، باقی مجھے کوئی زراعت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حقیقت، سائنس کی میں بات کر رہا ہوں۔ سائنس کیا ہے کہ ایک چیز کا ایک فارمولہ، ایک حقیقت آپ جانچ لیں اور اس پر پھر یعنی وہ ثابت ہو جائے کہ یہ فارمولہ ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، اس کی بنیاد پر یہ ساری جو یعنی ایجادات ہو رہی ہیں یا ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں، یہ سائنس کی بنیاد ہے۔ بہرحال اب وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے، ایمان کا مطلب یقین۔ یقین کس بات پر؟ حقیقت پر۔ اگر آپ نے دنیا کی جو مقصد ہے، کائنات کی پیدائش کا مقصد جان لیا، اپنی حقیقت کو آپ جان گئے، اپنے مقصد حیات کو آپ نے جان لیا، اور اس مقصد حیات کو یعنی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی،
اور اس راستے پر چلے، منزل کے راستے پر اگر آپ چلے تو آپ منزل پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، عمل یقین اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ بتاؤں، اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ میری منزل تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، اللہ کے راستے پر سفر کرنا ہے، تو اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے میں چلنے لگے اور اس کے لیے محنت اختیار کر لی تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہاں دیکھیں کیا نتائج کیا بیان ہو رہے ہیں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ جن لوگوں نے حقیقت کو جان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، منزل کے راستے پر چلنے لگے، یہ یقین اور عمل صالح میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے۔ یہ تو آپ بہت سنتے ہیں نا یہ جملہ، ایمان اور عمل صالح، لیکن میں آپ کو اللہ کی عطا سے اس کی تفصیل بھی بتا رہا ہوں۔ وضاحت کیا ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری تو کیا ہوگا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی جو برائیاں ہیں دور کر دیں گے۔ اب اس میں سیئات کا جو ہے یہ تھوڑا سا وسیع معنی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یعنی گناہ جو خطائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کی سلیٹ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، بے مقصد زندگی گزاری ہے، اب تم اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری جو خطائیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ، تم مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم او کما قال، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ سیئات کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کو، اب آپ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کا حال بدل دے گا۔ یہی جو میں آپ کو معنی بیان کر رہا ہوں قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ مختلف الفاظ ہیں، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت درست کر دے گا۔ یہ میرے خیال سے سورہ محمد کی آیت ہے۔ وَيُصْلِحُ، اگر تم تقوی کی روش اختیار کر لو گے تو يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، یہ قریب قریب ہے، یہ مضامین جو ہیں قریب قریب ہیں، تمہاری حالت درست کر۔ دیکھیں، انسان تو بدحال ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے وہ اس کی زندگی بدحالی میں ہوتی ہے، کوئی قلبی سکون اور اطمینان اس کو میسر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کٹی پتنگ کو دیکھا ہے؟ کبھی ایسے جاتی ہے، کبھی ایسے جاتی ہے، کبھی ایسے جاتی ہے، ڈور تو کٹ گئی، ہماری ڈور ہم نے کاٹ دی ہے، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
نہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی حالت کو، میں تو عوام سے مخاطب ہوں، خواص سے مخاطب نہیں ہوں۔ تو ہم لوگ اللہ سے رابطہ استوار نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے کٹ کر جینے میں ہم عافیت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے آج کے مسلمان معاشرے کو، بلکہ یہ ساری امت جو ہے اللہ سے کٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ خواص کی بات الگ ہے، میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اب جب بھی آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، وہ پھر بدحالی میں زندگی گزارے گا۔ تو یہ لنکفرن عنہم سیئاتہم میں مضمون یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، اگر آپ نے رجوع الی اللہ کر لیا، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنے مرکز سے آپ نے رابطہ بحال کر لیا، منزل پر یقین کر لیا، پھر رابطہ بحال کر لیا ایک بندے کے ذریعے جو رسول کا نائب ہے۔ آج کے مضمون کے حساب سے، آج کا جو زمانہ ہے، کہ اگر آپ نے کوئی اللہ کے خلیفہ رسول کے نائب سے رابطہ قائم کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اب جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، یعنی اپنے قول کی صداقت میں آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے نا، اب آپ کو اللہ کے راستے پر چلیں گے، چلنا ہوگا کا کیا مطلب؟ نہیں، آپ چلیں گے۔ جب آپ چلنا شروع کریں گے اور محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو آپ کی حالت درست ہوتی جائے گی۔ گناہ تو آپ کی توبہ سے تو گناہ معاف ہو گئے۔ اب جب آپ اللہ کے راستے پر دوڑیں گے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے مصداق، تو آپ کی حالت دن بدن بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، من عمل صالحا، دیکھیں عمل صالح یہاں بھی ہے نا، تھوڑی سی توجہ رکھیں نا مضمون کی طرف۔ عمل صالح کی تو بات یہ بھی ہے، اور جو میں آیت سنا رہا ہوں اس میں بھی من عمل، جس نے بھی، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، جو بھی ہو، ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم ایک اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے۔ تو مسئلہ تو بالکل سادہ ہے، سیدھا ہے، سادہ ہے، اور کوئی اس میں دیکھیں، آپ اپنے مرکز سے جڑ جائیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ گئے، بندگی کا رابطہ استوار کر لیں۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا بنائی ہے اور اس میں ہمیں بھجوایا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، روشن چراغ ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرما دیں گے جو عمل وہ کرتے رہے۔ دیکھیں اصل چیز تو عمل ہے، یقین کے مطابق عمل، یہ دو شرائط جہاں بھی پائی جائیں گی تو اس کا اچھا نتیجہ، یقین کس پر؟ حق پر یقین، باطل پر نہیں۔ اس وقت تو ہم نے باطل پر یقین کیا ہوا ہے۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، نہ سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں، نہ سیدھے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، نہ ہم اس کو اپنے لیے کتاب ہدایت کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت ہماری ترجیح نہ ہے، نہ ہم اس کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا، ہم ان کو اچھا بدلہ دیں۔ اب یہ اچھا بدلہ ہوگا کب؟ اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم یہ خیال کرتے ہیں شیطان ہمیں ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں، شیطان کی بات کو ہم سچا سمجھتے ہیں۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہدایت کی پیروی شروع کر دی تو ہمارا تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ یہ آج بھی یہ تصور ہے، یہ کافرانہ تصور آج بھی ہے۔ دین کی طرف مکمل آنا، کامل بندگی، اس میں ہم اپنا دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات میں ایک بات کہتا ہوں، اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہوتی میری، کہ آج 2021 ہے، آج جو 4 بڑے ہیں، چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، اور صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کی سنت کے مطابق نہیں، ان کی داڑھی ہے ہی نہیں، یہ ساری داڑھی منڈے ہیں۔ یہ میں ایک نام لے رہا ہوں، انہوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہمیں داڑھی قبول نہیں ہے۔ اب یہ اکثریت ایسی ہے، یہ 4 بڑے کون ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ ہم شریعت کے خلاف ہیں عملی طور پہ، ہمارے بڑے بھی شریعت کے خلاف ہیں، کامل شریعت وہ بھی نہیں چاہتے۔ مشکل ہے، یعنی آج کے ماحول میں کوئی بھی بڑا ہمارا شریعت نہیں چاہتا، ورنہ تو آج آرمی چیف وہ ایک ضیاء الحق نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ارادہ کیا تھا لیکن ماحول ہی ایسا نہیں تھا، ساری بس وہ خود ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح رلتے رہے، چاہتے تھے وہ لیکن کسی نے ساتھ تو نہیں دیا ان کا۔ ویسے میں ایک بات کروں، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں میری بات سے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ آپ دنیا میں نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی کسی چیز کو آپ چکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ چلے گا۔ مضمون طویل ہو رہا ہے، میں تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوبارہ آپ کو کروں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی كانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے
اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم